نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر طرح کی بھلائی حاصل ہو اور میرے ساتھ بغض رکھنے والے، میرا برا چاہنے والے، میرے دشمن، میرے خلاف سازشیں کرنے والے وہ ناکام ہوں۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے وہ دو چیزیں دیں جن کے ذریعے سے انسان خیر کثیر بھی حاصل کر سکتا ہے اور اپنے دشمنوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کے دشمن اس کے خلاف کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، تفسیر کے ضمن میں یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں نے جو تلاوت کی، اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ کوثر کا معنی خیر کثیر، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ چونکہ اس سورت کی پہلی آیت کے اندر کوثر کا لفظ آیا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ کوثر رکھ دیا۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 108واں ہے، 108ویں نمبر پر یہ سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، جس طریقے سے لوح محفوظ کے اندر ترتیب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوائی ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 15واں نمبر ہے، 3 آیات پر اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہا، انا اعطیناک الکوثر، اور آقا کے واسطے سے پوری امت کو، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ خیر کثیر کے کئی افراد ہیں، مفسرین نے تقریباً 26 افراد لکھے ہیں۔ بعض احباب نے کوثر کا ترجمہ حوض کوثر کیا، یہ خیر کثیر کا ایک فرد ہے۔ حوض کوثر خیر کثیر کا ایک فرد ہے، اور کئی افراد ہیں خیر کثیر کے جو سارے کے سارے اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ایمان اور عمل والے کو اللہ تبارک و تعالی سرخرو فرماتے ہیں، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ میدان محشر میں سر بلند کریں گے، یہ بھی خیر کثیر ہے، اور پھر آگے جنت عطا کریں گے، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آقا کی وساطت سے پوری امت اس کے حقدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، آقا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرماتے ہیں اور فرمائی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی خیر کثیر عطا فرمائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی۔ بعض احباب نے اس کا ترجمہ جو حوض کوثر کیا ہے، حوض یہ میدان محشر میں ہے، کوثر یہ جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے۔ اس نہر سے 2 پرنالے جو محشر کے اندر حوض ہے اس کے اندر گریں گے، اس وجہ سے اس کو حوض کوثر کہہ دیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ کوثر نہر جنت کے اندر ہے۔ اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت تک ہے، اور اس کا پانی سفید، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ پینے کے لیے جو اس حوض کے کنارے پر پیالے پڑے ہوں گے، ان کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ جب ایمان والا پی لے گا، پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اس حوض کوثر کی صفات احادیث کے اندر آئی ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے
جو اس حوض کے قریب آئیں گے فرشتے ان کو روک دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو آنے دو، یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو آنے دو۔ فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کون کون سی خرافات پیدا کر دی، کون کون سی خرافات ایجاد کی تھی، اس لیے یہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں۔ بعض لوگ اس حدیث، اس واقعے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی سے مراد یہ نہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آگے حدیث کے اندر، بعض حدیثوں کے اندر الفاظ آتے ہیں مرتدین علی اعقابہم۔ اگر صحابہ مراد ہوتے تو ان اعقابہم ہونا چاہیے تھا، پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایمان لانے کے بعد پھر گئے۔ علی اعقابہم کا مطلب یہ کہ وہ ایمان لائے نہیں تھے، اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے۔ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو منافق تھے یا جنہوں نے بعد میں بدعات کا ایجاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ فصل لربک وانحر، پس شکرانے کے طور پر آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے۔ نماز بندگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہاں پر نماز کا ذکر ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم عمل اور سب سے بنیادی رکن یہ نماز کا ہے، اور دین کے خیمے کے اندر، اسلام کے خیمے کے اندر نماز کی مرکزی حیثیت ہے۔ اس لیے فرمایا فصل لربک وانحر، فصل لربک، اپنے پروردگار کے لیے، اپنے پیدا کرنے والے کے لیے، اپنی پرورش کرنے والے کے لیے نماز پڑھی۔ وانحر، اور نحر کیجیے۔ عرب لوگ چونکہ زیادہ تر اونٹ ذبح کرتے تھے، اس وجہ سے یہاں پر وانحر سے مراد اونٹ ذبح کرنا یعنی قربانی ہے، یہ عام ہے۔ یہاں پر اونٹ ذبح کرنا نہیں ہے، عام جانوروں کے ذبح کرنے کو ذبح کہتے ہیں، ذبح کہتے ہیں، اور یہاں پر وانحر ہے۔ وانحر کا معنی اونٹ کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ عرب کے اندر کثرت سے اونٹ قربان ہوتے تھے، اس وجہ سے وانحر، لیکن مراد اس کی عام ہے، قربانی کیجیے۔ اب قربانی کئی طرح کی ہے۔ ملت کے لیے کسی طرح کی قربانی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رائگاں نہیں جانے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر ہر طرح کی قربانی مراد ہے۔ اس قربانی سے مراد قربانی جو جانور کی قربانی ہے وہ مراد بھی ہے، اس قربانی سے مراد مال کی قربانی وہ قربانی بھی ہے، اس قربانی سے مراد نفسانی خواہشات، ناجائز خواہشات کی قربانی بھی ہے، تاکہ ملت آگے چل سکے۔ اگر انسان زکوٰۃ دے گا، قربانی کرے گا، نفسانی خواہشات کی قربانی دے گا، ملت بنے گی، ملت سنورے گی۔ آج مسلمان وانحر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، ملت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو یہ دو شرطیں ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے مجھے خیر کثیر ملے، اگر انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دشمن نامراد ہوں، تو پھر اس کو یہ دو کام کرنے پڑیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اور شکرانے کے طور پر نمبر 1 نماز پڑھیے، نمبر 2 قربانی کیجیے۔ میں نے عرض کیا قربانی کا مصداق زکوٰۃ بھی ہے، قربانی کا مصداق جانور کا قربان کرنا بھی ہے، قربانی کا مصداق اپنی ناجائز خواہشات کو قربان کرنا بھی ہے، اپنے نفس کی قربانی دینا بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری قربانیاں آتی ہیں۔ اگر یہ قربانی ہوگی تو پھر ملت بنے گی، ملت سنورے گی، پھر لوگ اور قوم بنیں گے۔ لیکن آج ہمارا عالمیہ یہ ہے، ہم قربانی کسی قسم کی دینے کے لیے تیار نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ ایک اعدائے اسلام میں سے ایک دشمن تھا جس کا نام عاص بن وائل تھا۔ عاص بن وائل یہ بنو سہم جو قریش کی شاخ تھی اس سے تھا، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت کعب بن لؤی پر جا کر ملتی تھی۔ اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا 2 یا 3 سال کی عمر میں، اس وقت یہ کہنے لگا ان کو چھوڑ دو، ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، نارینہ اولاد ہی نہیں ہے۔ جب ان کی اولاد نہیں، ان کا مشن آگے کس طرح بڑھے گا؟ یہ فوت ہوں گے، ان کا مشن بھی ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والا، آپ کے ساتھ بغض کرنے والا، هو الابتر، وہی دم کٹا ہے، وہی ابتر ہے، وہی اوتر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارینہ اولاد تو نہیں، روحانی اولاد بھی ہے، جسمانی طور پر بیٹیاں بھی ہیں جو آگے مشن کو لے کر چلیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الابتر، یہ اوتر ہے، مطلب یہ اس کا مشن آگے نہیں چلے گا۔ اس کا ایک بیٹے عمر بن عاص وہ بھی مسلمان ہو گئے، ہشام بن عاص وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشن کو آگے لے کر چلے ہیں۔ تو دم کٹا عاص بن وائل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوئے۔ تو اس صورت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ، ہمارے لیے جو رہنمائی ہے وہ یہ، اگر چاہتے ہیں کہ خیر کثیر حاصل ہو جائے، حوض کوثر مل جائے، اور جتنی بھی خیر کثیر ہیں وہ حاصل ہو جائیں، اور ہمارا مخالف، ہمارا دشمن ہمارا نقصان نہ کر سکے، تو یہ 2 شرطیں ہیں، ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، فصلی لربک، نماز کی پابندی۔ نمبر 2، ونحر، قربانی، ہر طرح کی قربانی، چاہے جانور کی قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، اپنی نفس کی قربانی ہو، جس طرح کی قربانی ہو، یہ 2 کام ہم کریں گے، ہماری قوم بھی بنے گی، ہمارا دین بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔